الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم دوسرے پارے سے چرچ کریں گے۔ اس کی ابتدا جو اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمائی ہے، میں نے کل بھی کچھ عرض کیا تھا، تحویل کعبہ کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور دوسرا اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے بعد انسان کی آزمائش کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کہ انسان کو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اور جتنا آدمی نیک صالح اللہ کا قریب ہوتا ہے اس کا آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں، اور اللہ آزمائشیں ڈالتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور بر ضرور آزمائیں گے۔ کبھی فرمایا کہ خوف، ڈر، پھلوں کا نقصان دے کر، جانوں کا نقصان دے کر۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، آزمائیں گے تمہیں۔ اور فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو اس پہ آزمائشوں پہ صبر کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ باہر جو بول رہے ہیں خاموش ہو جاؤ، آواز نہیں آنی چاہیے آپ لوگوں کے باہر سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان لوگوں کو فرمایا خوشخبری سنا دو جو آزمائشوں میں کامیاب ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی رضا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، میرے مقدر میں ہے، یہ آ کر رہے گی، اور فرمایا کہ اللہ کی اس رضا پہ وہ راضی رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے حلال کھانے کی ترغیب دلائی ہے۔ انبیاء رسول اللہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، خاص طور پر اور عمومی طور پر ان کے امتیوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ حلال کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، اس سے دعا قبول ہوتی ہے، اور جو حرام کھاتا ہے اس سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کیا ایمان والو حلال اور طیب، یہ دو چیزوں کا اللہ وحدہ لا شریک نے تذکرہ فرمایا ہے، ایک حلال اور ایک طیب۔ طیب یعنی پاک صاف۔ میں بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اب سگریٹ ہے، نسوار ہے، یہ کس چیز میں آتی ہے؟ طیب میں ہے یا پاک میں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ پاک اور طیب کھاؤ۔ فرمایا کہ یہ صاف ستھری چیز میں تو نہیں آتی، اور اس سے نقصانات زیادہ ہیں۔ اور ایمان، مسلمان کے صرف ایمان کی حفاظت نہیں فرمائی بلکہ اللہ نے اس کے جسم کی بھی حفاظت فرمائی۔ ہر وہ چیز جو عقیدے کو نقصان دہ تھی یا مسلمان کے جسم کو نقصان دہ تھی، اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا۔ فرمایا کہ حرام نہ کھاؤ، پاک اور حلال کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی راہ میں نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے، اور وہ ان چیزوں کی ترغیب دلاتا ہے، حرام کی طرف لوگوں کو مائل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے حرام جانوروں کا تذکرہ کیا ہے، اور فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ انما حرم علیکم، اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا کہ المیتۃ، مردار مری ہوئی چیز جسے ذبح نہ کیا جائے، کبھی موت، حلال جانور ہے تبھی موت مر گیا ہے، اللہ نے اسے حرام کر دے دیا۔ والدم، اور اسی طرح جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس سے جو خون بہہ جاتا ہے، اس بہتے ہوئے خون کو بھی اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ،
اور خنزیر کے گوشت کو بھی اللہ نے حرام کر دیا جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ تھی، اور فرمایا کہ والے اور اسی طرح وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جسے غیر اللہ کے نام ذبح کیا جائے، غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے، بکری ہے حلال جانور ہے اور اس کو ایسی جگہ پہ ذبح کیا جاتا ہے جہاں یہ قبر یا بت یا کسی آستانے پر، اور وہاں پہ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں جانور کو اللہ کی راہ میں بھی ذبح کرنے کا منع کیا ہے، جہاں پہ غیر اللہ کے نام جانور ذبح کیا جائے تو وہاں پہ اللہ کے نام پہ بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دیکھنے والے کو یہ شائبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی اس آستانے کے لیے ذبح کر رہا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام ذبح کیا جائے اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے قصاص کا تذکرہ کیا، اور اس میں انسان کی زندگی ہے، اگر قصاص نہ لیا جائے، بدلے میں قتل نہ کیا جائے، اور پھر یہ قتل کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، ہزاروں آدمی اس پہ قتل ہو جاتے ہیں، قبائل کے قبائل تباہ ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اللہ نے تم پر قصاص کو فرض کر دیا، بدلے کو قتل کے بدلے قتل یا معافی یا پھر دیت، یہ دونوں صورتوں میں فرمایا کہ بدلہ اس سے لیا جائے گا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے ذات، اور اس طرح فرمایا کہ مرد کے بدلے مرد اور عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا، اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اللہ نے فرمایا کہ اس میں تمہاری زندگی ہے، اس میں تمہاری حفاظت ہے کہ تم اس سے محفوظ رہو گے، تم ملک کے اندر یا معاشرے کے اندر قتل و غارت کا سلسلہ جو ہے وہ رک جائے گا۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے روزوں کا تذکرہ کیا، روزوں کی فضیلت بیان فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، یہ صرف تم پر ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے سابقہ امم پر بھی اللہ نے لوگوں کو فرض کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان اور قرآن کا تذکرہ کیا کہ یہ رمضان مبارک میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرقان حمید کو نازل فرمایا، اور فرمایا یہ دو برکتیں ہیں اللہ نے رمضان مبارک کے اندر جمع کر دی۔ اس کے بعد دعا کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا، پہلے بھی رمضان کا تذکرہ بعد میں بھی رمضان کا تذکرہ، درمیان میں اللہ نے دعا کا تذکرہ کیا، کیوں؟ دعا کے لیے کچھ اوقات ہوتے ہیں، کچھ مقام ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ بہترین اوقات روزے کی حالت میں یا رمضان کے اندر دعا کی جائے تو اللہ وحدہ لا شریک دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو گئے، کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، تو یہ نہیں کہ دل کو بات اچھی لگے تو مان لی، جو نہیں اچھی لگتی تو اسے چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ شریعت نے تمہیں ہر ایک اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں طریقہ بتا دیا ہے زندگی گزارنے کا۔ اس کے بعد حیض کا تذکرہ ہے جو ایام خاص خواتین کے لیے ہے، اور فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ آپ لوگوں سے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق، آپ نے فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، اس سے عورتوں سے الگ رہو، اور فرمایا کہ یہ تکلیف دہ ہے، اور ایسی حالت میں وہ بندہ جو اس دوران اپنی اہلیہ کے پاس چلا جاتا ہے، شریعت نے اسے جرمانہ کیا ہے، اس پہ جو ہے وہ چاندی صدقہ دینار صدقہ کرنے کا اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا ہے، تفصیل میں جانے کا اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے طلاق کا تذکرہ فرمایا الطلاق مرتين فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان، فرمایا طلاق دو مرتبہ ہے، اور 3 طلاقوں کا اللہ نے رد کر دیا ہے۔ جو کہتے ہیں نا ایک ہی مجلس میں طلاق دی اور بس فارغ، شریعت نے اسے حرام قرار دے دیا ہے، جائز نہیں ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک واقعہ آپ کے سامنے حضرت نبی علیہ السلام کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا کہ 100 بکواس ہے، ایک طلاق ہے، اور فرمایا کہ تم اللہ کی شریعت سے کھیلتے ہو میرے ہوتے ہوئے۔ ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول طلاق دے دی، فرمایا کیف طلقتھا، کیسے طلاق دی؟ فرمایا ثلاثہ، 3، فرمایا فی مجلس واحد، ایک مجلس میں، فرمایا ہاں، فرمایا فتلک واحدہ، وہ ایک طلاق رجی ہے، جاؤ جا کر رجوع کر لو۔ تو اس صحابی نے رجوع کی فرجع آدھی کے الفاظ ہے، اس صحابی نے رجوع کر لیا، تو 3 طلاقیں، اور پھر اس کے بعد حلالہ جو غیر شرعی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا حلالہ کرنے اور کروانے دونوں بھی اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ تو طلاق جو ہے وہ یک بعد دیگر 3 طلاقیں ہیں، اور اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک مدت رضاعت کا تذکرہ کیا کہ دودھ پلانے کی عمر کتنی ہے۔ یہاں پہ بھی لوگوں نے دین کے ساتھ کھلواڑا کیا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بچہ ہو تو بیٹا ہو تو 2.5 سال اور بیٹی ہو تو 2 سال، یہ پتہ نہیں کہاں سے شریعت میں آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا، اللہ نے فرمایا اس کی مدت رضاعت کیا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال مدت ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد نماز کی حفاظت کرنا، رسول نے فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص کر عصر کی نماز، اور نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین۔